بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس سارے واقعے کی سمجھ آ سکے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح شام اس بارے میں غور و فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اس لیے 8 ذوالحجہ حرام کا نام یوم اترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا ہے۔ نامی رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اس لیے 9 ذوالحجہ کو یعنی یوم عرفہ پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام صبح اس وقت پر عمل کرنے یعنی بیٹے کو ذبح کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحجہ کو یوم نحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے زائد تھوڑی تھی، قربان کرنے کے لیے لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شاید فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم اب کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ سن کر حضرت سیدنا حاجرہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح کے بہکاوے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میری ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ جمرے کے پاس آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے کے بعد پھر شیطان آپ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی صاحبان ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے: اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا کہ اے میرے باپ، کیجیے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی: ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے میرے ثواب میں کمی نہ آ جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے گا تاکہ میری گلے پر اچھی طرح چھری چل جائے، یعنی فوراً گلا کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ اب مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیجیے گا، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے گا، اور اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ پیارے ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میری کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا، ان کو اسی طرح باندھ دیا، پھر چھری تیز کی اور اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا۔ تو ناظرین، اللہ پاک کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لے کر تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، جان کے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور اپنے بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا: اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری ساری ہو گئی۔